نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک زبردست سوال کرتے ہیں جو سوال جھنجھوڑ دینے والا انسان کے لیے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ابھی بھی نہیں وہ ٹائم آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے آگے، اس قرآن کے آگے ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں اس کے آگے؟ کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ 27 پارے پڑھ لیے، کبھی جہنم کی باتیں آئیں، کبھی جنت کی باتیں آئیں، کبھی قیامت کے دن کے خوفناک مناظر آئے، کبھی اللہ کے رحم کی بات آئی، کبھی اس کے عذابوں کی بات آئی، تب بھی اب تک وہ وقت نہیں آیا؟ ایک دفعہ پڑھ کے اور سرٹیفکیٹ بھی لے لیے، دوسری دفعہ بھی پڑھ کے یہاں تک پہنچ گئے، کیا اب تک نہیں وقت آیا؟ علم یعنی isn't it about time؟ کیا ابھی بھی نہیں؟ سیرت بھی پڑھ لی، حدیث بھی پڑھ لی، وہ لیکچر اٹینڈ، وہ فلاں لیکچر اٹینڈ کر کر کے ہلکان ہوئے پڑے ہیں، بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، عمل میں کیا ہے؟ کیا جھکے نہیں تمہارے دل ابھی تک اللہ کے ذکر کے آگے؟ جھکاؤ کیا ہے؟ انسان کا دل سبمٹ کر دے، سبمیشن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دل جھک جائیں۔ دلوں میں ہوتی ہیں نا خواہشات، دلوں میں ہوتے ہیں نا جذبے، دلوں میں ہوتی ہیں نا مرضیاں۔ جب دل ہی جھک جائے گا تو سب کچھ جھک گیا۔ میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی، میرا حکم نہیں اللہ کا حکم۔ یہ وہ آیت ہے کہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، اور مشہور بدنام ڈاکو تھے، لیکن ایک دن جب کسی کے گھر دیوار پھلانگ کے ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو وہ کوئی خدا کا بندہ تھا جو یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور کیا وہ مطلب آواز ہوگی اور کیا وہ جذبہ ہوگا جس کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے صرف یہ ایک آیت سنی، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ تو فرمایا آ گیا، اللہ آ گیا وہ وقت، اور وہیں سے واپس آ گئے اور ان کی زندگی بدل گئی۔ دیکھ لیں جب نا اللہ اکبر، انسان کا دل جو ہے نا جب مان جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب اپنا دل راضی ہو جائے تو پھر تو زندگی بھی بدل جاتی ہے، عمل کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے، یہ دل نہیں مانتا۔ جب دل میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹیں نہیں رہتی پھر، اور جب دل اپنا نہیں مانتا ہے تو پھر ہر چیز ہی رکاوٹ ہے جی، یہ بھی مسئلہ وہ بھی مسئلہ، پھر ہمارے پاس مسئلوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے۔ تو اگر اپنا دل نہ مانے نا پھر کوئی ہم سے عمل کروا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایمان والوں سے۔ اور ایمان والے کون؟ ہر ایمان والا، اس کے اندر وہ بھی ایمان والے ہیں جو سچے پکے ایمان والے ہیں، اس میں وہ بھی ایمان والے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، ان سے بھی سوال ہے۔ کیا ابھی تک بھی نہیں وہ وقت آیا؟ اب اتنا پڑھ پڑھ کے بھی تمہیں نہیں سمجھ آئی ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیونکہ دیکھیں قلوبہم لذکر اللہ ہے نا، اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارے دل نہیں جھک جاتے ابھی تک۔ وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا گیا، جو نازل ہوا حق میں سے، اترا حق میں سے، تو کہا گیا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ لذکر اللہ کا مطلب یعنی اللہ کے ذکر کے لیے، وا کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی جو
اللہ نے حق اتارا ہے اور وہ ہے قرآن. تو قرآن کے آگے ابھی تک نہیں تمہارا دل جھکتا؟ یعنی قرآن میں جو کچھ آیا ہے، جتنے احکامات آئے ہیں، جتنی باتیں آئی ہیں، ان کے آگے تم ابھی تک اکڑ کے کھڑے ہوئے ہو. ہم خود اپنے آپ سے ذرا سوال کریں، میں نے ابھی تک کیا کیا پڑھا ہے قرآن کریم میں؟ یا سب بھول گئے؟ کچھ پڑھا ہے؟ کچھ یاد ہے کیا کیا اللہ کے احکامات پڑھے ہیں؟ سوچیں. ہر ایک کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا تو پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو بات یہ کہ انسان کو واقعی خود پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا میں نے پڑھا ہے اور میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. اچھی طرح پتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پڑھ لیا. اب سوچیں کون کون سا وہ حکم ہے جس پہ ابھی تک میں ٹس سے مس نہیں ہوئی، ابھی تک میں سوچ میں ہی پڑی نہیں ہوں، ابھی تک پتہ نہیں کیا کیا مجبوریوں، کبھی مسئلے، کبھی باتیں، کبھی بہانے، یہ کبھی وہ، کبھی ڈیلے کر کر کے آج تک میں 27ویں پارے پر پہنچ گئی ہوں. بس دل مانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ابھی تک نہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتی میں نے کرنا نہیں، کر لوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں وہ وقت آیا کہ کر لو؟ ابھی بھی نہیں. شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، وہ لوریاں دے کے چھپکاتا رہتا، سلاتا رہتا کہ اتنی جلدی کیا ہے، کر لو، کر لینا، کر لینا. یہ جو ڈیلے کرنا ہے نا، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، یہ شیطان سجاتا ہے. اول تو انسان جاگتا ہی نہیں. اگر جاگ ہی جائے کوئی تو پھر دیکھو کہ شیطان کیسے اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے یعنی آگے سے آگے کراتا رہتا ہے. کل پرسوں، کل پرسوں، وہ کل پرسوں آنی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں. آپ دیکھ لیں، آپ 27 پارے پہ پہنچ رہے ہیں اور آپ کوئی حکم آپ نے پہلے پڑھے ہیں اور کل پرسوں کرتے رہے ہیں نا، تو اب یہ قرآن بھی پورا ختم ہو جائے گا، وہ کل پرسوں نہیں ختم ہوگی. کل کریں گے نا، بس کر لیں گے، کل کریں گے اس دن. ہاں، آپ نے پڑھا نا سورہ توبہ میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے اور بڑا ہی پیارا ایک قصہ ہے، آپ سب کو پتا ہے، کعب بن مالک کا، جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. سبحان اللہ، آپ نے پوری ان کی سٹوری، بڑی طویل حدیث ہے وہ، یہ کیسے وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا نہ جانے کا، بلکہ جتنا میں اس وقت صحت مند تھا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، نہ جتنا میرے پاس اس وقت مال تھا اتنا تو میں مالداری کبھی نہیں تھا. لیکن شیطان نے کیا کرایا تھا، کہتے ہر روز میں صبح ارادہ کرتا تھا کہ ہاں بس آج نکل جاؤں گا. پھر جب بازار میں جاتے تھے، گھومتے تھے، آتے تھے، سوچتے تھے کہ تھوڑا اور چند دن آرام کر لیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ظاہرہ قافلے کی سپیڈ تو بہت سلو ہوتی ہے، تو میں تیز رفتار اونٹنی میرے پاس ہے، میں بیٹھوں گا، میں جلدی سے جا کے ان سے مل لوں گا. آپ سوچے نا، وہ جو سفر 2 دن میں طے کریں گے، میں 1 دن میں طے کر کے ان تک پہنچ جاؤں گا، تو کیا مشکل ہے. تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن اور آرام کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ روزانہ پروگرام بناتے تھے، روزانہ اسی طرح، بس شام کو واپس آ جاتے تھے. روزانہ کہتے تھے کہ اب نکلتا ہوں روزانہ. پھر کہتے تھے اچھا بس کل، کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی، کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ اتنی دور جا چکا تھا کہ اب تو میں جتنی مرضی تیزی دکھا دیتا میں ان سے نہیں جا مل سکتا تھا. کہتے اس وجہ سے میں رہ گیا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں جانا، بس یہی چیز تھی جس نے ان کو پیچھے رکھا. اور ہم سب یہ قصہ جانتے ہیں، صحابی رسول ہے لیکن دیکھیں کیسی ان سے غلطی، اور پھر کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک طرح سے ایک سزا تھی نا جو بائیک آؤٹ کی تھی، اور کیسی ان کے اوپر گراں گزری تھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہت ہمارے لیے عبرت ہے اس قصے، بہت زیادہ، بہت ساری چیزیں اس میں سبق والی ہیں ہمارے لیے. کیا ہم بھی اپنی زندگی میں یہی نہیں کرتے؟ آپ سوچیں، ہم تو
یہ سوچتے ہیں، وہ تو کل کہتے تھے، ہم تو یہ سوچتے ہیں اچھا ابھی تو میں بہت ینگ ہوں، ابھی تو نہیں، ذرا میری عمر ہو جائے تو پھر اچھا، ذرا شادی فلاں گزر جائے تو پھر اچھا، حج کر رہا ہوں تو پھر اچھا فلاں چیز ہو جائے. بڑے بڑے منصوبے ہمارے پاس، بڑی بڑی پلاننگز ہیں. اس قصے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ اس کے بعد وہ دن آ گیا کہ مجھے احساس ہوا کہ اب تو قافلہ اتنی دور جا چکا ہے کہ اب میں جتنی مرضی تیزی بھی دکھاؤں لیکن میں ان سے جا نہیں مل سکتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اور ہم کہیں آئے اب میں جلدی سے کرتی ہوں، لیکن اس وقت احساس ہو کہ اب تو جتنی مرضی میں جلدی کر لوں، اب تو میں پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں تک جہاں تک میں پہنچنا میں نے تھا. سمجھ آئے آپ کو میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی دن کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بس اتنے دن ہیں آپ کے پاس، اتنے مہینے آپ کے پاس، تو کتنی تیزی سے دوڑ لگائیں گے؟ ہاں، کتنی تیزی سے تب دوڑ لگائیں گے؟ تب تو دوڑ لگانے کے لیے نہ کوئی ہمت رہ جائے گی، نہ طاقت رہ جائے گی، نہ وہ جذبہ رہ جائے گا. تب تو دوڑ بھی نہیں لگا سکیں گے. یا ایسا بڑھاپا آ جائے، شوگر ہو گئی، گھٹنے جواب دے گئے، بی پی ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اب دوڑ لگا لو. لگا سکتے ہو اب کیا دوڑ؟ وہ جو دوڑیں جوانیوں میں لگ سکتی تھی وہ تب لگ سکتے ہیں کیا؟ تو کس کا انتظار ہے؟ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے شوق ہے نا، جن کو آج چین نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، بلیو می بڑھاپا بھی آ جائے گا نا، یہ شوق نہیں ختم ہونے. میں تو خود دیکھتی ہوں کئی بہت ضعیف بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے شوق ہی ختم نہیں ہوتے. یہ نہ سمجھنا کبھی کہ پتہ نہیں میں تو ایج بڑھنی ہے نا تو میرے تو سارے ارمان ختم ہو جانے، پھر تو میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، بس میں نے پتہ نہیں کتنی نیک بن جاؤں. ایسے نہیں ہوتا. اور آج اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے تو اس وقت بھی نہیں قابو پا سکتے. اور ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے یہاں پہ. اب کس چیز کا تم انتظار کر رہی ہو؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ یہ سوال ہے مجھ سے اور آپ سے. یاد رکھیے، جب حق سامنے آ جاتا ہے نا، حق بالکل کھل کے سامنے آ گیا، آپ نے حق کو پہچان بھی لیا، لیکن پھر بھی انسان اعراض کرتا رہے، ڈیلے کرتا رہے، ابھی نہیں کرتا رہے نا، تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا، اس کے اندر سے وہ استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے عمل کرنے کی. پھر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا اس سے مثال سے دیکھیں، آج مثلا ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں، آپ کو حکم پتہ چل گیا، اگر تو آپ اس کو فوری کر لیتے ہیں نا، آسان ہوتا ہے. جتنا آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، بڑے بہانے آنے لگتے ہیں، بڑی مصلحتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، بڑے خوف آنے لگتے ہیں، بڑی چیزیں پاپ اپ ہونے لگتی ہیں، اندر شیطان لاتا ہے نا. اور پھر اچھا ٹھیک ہے، آپ سوچوں گی، اچھا کروں گی، اچھا فلاں سے مشورہ کریں، اس کے بعد دماغ سے ہی نکل جاتا ہے. پھر کبھی کسی نے یاد دلایا تو اب وہ اتنا جذبہ ہی نہیں رہ گیا، اب وہ چیز کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، وہ جو جوش اس دن تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ استعداد ختم ہو جاتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان ٹالتا رہتا ہے. جب کرنا ہے نا تو کر گزرو، بس ارادہ کرو اور اٹھ کھڑے ہو، کر گزرو. یہ نہیں کہ ٹالتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے آگے کب جھکو گے تم؟ کس کا ویٹ ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل ایمان کا سورس جو ہے نا وہ قرآن ہے. اسی وجہ سے تو کہا گیا تھا کہ قرآن کے آگے کیوں نہیں جھکتے تم. اور پھر ایک بات بڑی زبردست بتائی گئی. اب آپ کو سمجھ آ گیا نا، یہ واو جو بیچ میں وما نزل من الحق، یہ واو تفسیری ہے، جس کا معنی ہم کریں گے یعنی جو کچھ اترا حق میں سے. اس حق تو سامنے تمہارے آ گیا ہے، اس کے آگے پھر آپ دل کو کیوں نہیں جھکاتے؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلم تو وہ ہوتا ہے جو جھک جائے، جو سبمٹ کر دے. تمہارے دل کے بھی جھکتے، اکڑے بھی ہو.
اور پھر ایک زبردست بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. دیکھیں ایک کسی کی اگزامپل دے کے نا، مثلا ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں، یا ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جو بگڑے ہوئے بچے ان کے ساتھ نہ رہو، دیکھو فلاں ایسے ہوا اور تم نے ویسا نہیں بننا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی جو پہلے اس قسم کی بیماری میں مبتلا رہ چکے ہیں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو دیے گئے تھے کتاب، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے نا. کون؟ عیسائی اور یہودی. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کی طرح نہ ہو جانا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اوت الکتاب من قبل، جو پہلے آئے تھے، اس سے پہلے جن کو کتاب ملی تھی. فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوپر جب ان کو کتاب ملی، چاہیے کیا تھا؟ کتاب پر عمل کرتے، لیکن وہ کتاب کو پڑھتے رہے اور سیکھتے رہے، اور ایک کتاب کا پڑھنا پڑھانا بھی ان کے لیے ایک روٹین بن گیا، اور بڑا اس کو سنبھالنے اور سجانے کا انتظام تو بڑا کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تو قاست قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل. اس کے بعد یعنی کتاب ان کے لیے ایک عام سی چیز بن گئی، پڑھتے پڑھاتے رہے، اور وہ اثر، وہ کتاب کا جو عمل کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. یہ نشانی عبرت کے طور پہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو، ان سے عبرت لو. انہوں نے کیا غلطی کی؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور دلوں کی سختی جب آ جاتی ہے نا تو پھر عمل نہیں ہو سکتا. وہ حالانکہ اللہ کو ماننے والے تھے، رسول ان کے پاس آئے تھے، شریعت آئی تھی، کتاب آئی تھی، اور مانتے تھے اس کو. ایسا نہیں تھا کہ انکار کرنے والے تھے، مانتے تھے کتاب کو، پڑھتے تھے کتاب، ہماری طرح پڑھتے تھے. لیکن پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو دلوں کی سختی کی بات بتائی ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کے بھی جب دل سخت ہو گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. دل جب سخت ہوتا ہے نا تو پتھر کی بھی سختی کیا سختی ہوگی، کیونکہ فرمایا جو پتھر ہیں ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. جو پتھر ہیں وہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے پھوٹ پڑتے ہیں. تو ان کے اندر سے کوئی پانی بہ نکلتا ہے، اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن لوگوں کے دل جب سخت ہوتے ہیں تو یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ آگے نکلتے ہیں. یہ پھٹتے بھی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں بہتی، یہ جھک بھی نہیں جاتے، گر بھی نہیں پڑتے اللہ کے آگے کہ جیسے پتھر گر جاتے. اتنے سخت ہو جاتے ہیں جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ان کے سامنے ایک وفد آیا تھا یمامہ کے لوگوں کا، یمامہ کا، اہل یمامہ کا ایک وفد آیا تھا، تو یہ آیات ان کو جب پڑھ کے سنائی گئی وہ لوگ رونے لگے. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اسی طرح ہم بھی تھے، ہمارا حال بھی یہی ہوتا تھا. جب ہم قرآن کے الفاظ کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، ہمارے دلوں پہ بھی رقت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق، جو سب سے زیادہ رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر حتیٰ کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ ہمارے دل ہی سخت ہو گئے. پھر اب وہ پڑھتے ہیں وہ ویسے ہمارے اثر نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا قرآن پڑھ پڑھ کے. اور دل سخت ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. یعنی پھر جب دل سخت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں آتی اس دل میں، پھر فسق و فجور ہی آتا ہے. پھر اللہ کے احکامات کو انسان توڑتا ہے، اور توڑتا چلا جاتا ہے، ڈھٹائی سے توڑتا ہے، بے شرمی سے توڑتا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اندر سے خلش بھی نہیں اٹھتی. تو پھر اندر سے انسان کا ضمیر بھی نہیں بولتا جو اس کو ستائے کہ کیا کر رہے ہو. تو یہ پھر نفاق کی سمجھ لیں کہ آخری سٹیج ہو جاتی ہے کہ اثر بھی نہیں رہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری بھی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں سٹیج کی ہے، کینسر ہے، یہ فلاں سٹیج کا ہے. اگر ایسے سٹیج پہ کینسر ہو جو کہ آخری سٹیج آ گیا ہو تو پھر تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اسی طرح نفاق کی بیماری بھی ایسی ہے
جب منافقت آتی ہے ایک تو اس کے شروع کے سٹیجز ہوتے ہیں نا، اگر اتنی بڑھ جائے کہ اب کوئی اثر ہی نہیں، آپ ڈھیٹ ہو کے کرنے لگے ہوئے گناہ پہ گناہ، آپ کوئی دل کے اندر ذرا سا بھی کوئی احساس باقی نہیں بچ گیا، تو پھر انسان ایک آخری سٹیج پہ ہی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی سٹارٹ میں ہیں، ابھی نفاق ہے ان کے اندر لیکن ابھی شروع کی بیماری کا سٹارٹ ہے، کہ تم کچھ ہوش کرو، یہ ڈیلیئنگ سٹریٹجیز مت اپناؤ، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے۔ اپنی دیکھو یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ آگے 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 کرتے رہو اور بس پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو دل سخت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی بات اثر ہی نہیں کرے گی، پھر ڈٹائی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت زبردست آیت ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے پہلے زمین سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہی ہے، حتیٰ کہ کوئی ہی ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس میں خشوع ہو، یعنی بہت ہی کم کوئی لوگ ہوں گے جو خشوع والے ہوں گے، کوئی دور دور کوئی ہوگا، ریئر ہوں گے بہت۔ تو خشوع یہی ہے کہ انسان جھک جائے، اللہ کی باتوں کے آگے جھک جائے، اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائے، پس و پیش نہ کرے، بہانے بازیاں نہ کرے، جو کہا جاتا ہے مان جائے، اس کو اپنے آپ کو جھکا دے، پہچانے کہ یہ کس کی بات ہے۔ اور یہ صرف منہ سے بولنے سے نہیں آتی، یہ انسان کے بیہیویئر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے انسان پھر اپنی مرضیاں کر رہا ہے یا پھر اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ اب جب انسان یہ باتیں پڑھتا ہے تو جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی احساس باقی ہوگا نا، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ تو سوچے گا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، میرے اندر تو یہ نفاق آ گیا، اب میں کیا کروں، یا میرا دل سخت ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا۔ دلوں کی سختی کی علامت ہوتی ہے نا، انسان کی نہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، نہ اس کو اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے، اس کو تنہائی میں بھی اللہ نہیں یاد آتا، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کا دل ایسا محسوس ہونے لگے کہ میرے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ تو اپنے مطابق فرما رہے ہیں نا، ان کے ایمان کی تو کیا ہی کہنے تھے، اتنے بلند ایمان تھے، پھر بھی وہ فرما رہے ہیں اب ہمارے دل سخت ہو گئے، تو ہم تو اپنے آپ کو تو پھر کدھر لے جا سکتے ہیں، کیا ہماری کیا سٹیٹس ہوگا پھر ہمارے دلوں کی سختی کے کیا کہنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میرا دل تو کوئی سخت نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں جب ابوبکر صدیق یہ فرما رہے ہیں، جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اب ہمارے دل سخت ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔